Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Asfa with your Islamiyat lesson. Hope you all are fine and enjoying your meet classes. Today we are going to study unit number 7, opposition of the Quraysh. First of all, we will have a look on the main points of the previous lesson, preaching of Islam. There were few points they were very important and about to discuss. The Holy Prophet ﷺ first preached those who were closest to him. Islam spread slowly and quietly for 3 years in Mecca. After 3 years, Allah ordered His Prophet ﷺ to preach openly. One morning, Hazrat Muhammad ﷺ climbed on top of Mount Safa and called the tribes of Quraysh by their names and gave them Allah's message. What was the message? To worship only Allah and leave their idols. The people of Quraysh became angry as they took it as the insult of their gods. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے جو کلوز لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کیا. As we have studied in previous chapter that first of all his wife Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha accepted Islam, then his friend Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and his cousin who was a child at that time Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, and his slave Hazrat حارث بن زید. پہلے 3 سال میں اسلام جو تھا وہ بہت آہستگی سے اور بڑا سیکرٹلی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا بیکاز دا پیپل آف مکہ ور ویری کروئل اینڈ دے ٹیچ دا پیپل اینڈ دے ہرٹ دیم ان ڈفرینٹ ویز. آفٹر 3 years اللہ آرڈرڈ ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو پریچ اوپنلی. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیغام دیا، حکم دیا کہ آپ اب اوپنلی کھلم کھلا اسلام کی تعلیم لوگوں کو دیں، میرا پیغام لوگوں تک کھلم کھلا پہنچائیں. ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قبائل کو ان کے ناموں سے بلایا اور انہیں کہا کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے بتوں کو چھوڑ دیں. قریش کے پیپل اس پر بہت زیادہ قریش کے لوگ ناراض ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنے خداؤں کی انسلٹ سمجھا. وہ اینگری ہو کر چلے گئے اینڈ دے میڈ فن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی انسلٹ کی اور انہیں ان کا مذاق اڑایا. ٹوڈے دا نیکسٹ چیپٹر از ریلیٹڈ ٹو دا پریویس ون. Opposition of the Quraysh. Opposition of the Quraysh started at that time when our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started preaching of Islam. اسی وقت ہی قریش مکہ کی مخالفت شروع ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. I have taken some main points from this unit. When the rich, proud and powerful Quraysh saw that our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam continued preaching the new faith, they were annoyed and did not like it. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری رکھا. تو قریش جو تھے وہ بہت طاقتور تھے، پراؤڈ بھی تھے اور ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے انہیں بہت گھمنڈ تھا. They looked it as an insult to their gods and religion and opposed it with all their might. اب انہوں نے اس چیز کو جو پریچنگ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اپنے مذہب اور اپنے خداؤں کی توہین سمجھا کہ یہ ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی بھرپور طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. The Quraysh tried their best to stop حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم by hurting and insulting him. اب انہوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. Kafir women threw garbage at him and spread thorns in his way.
اب کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے؟ ایک کافر عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینک دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاں سے آپ گزرتے تھے کانٹے بچھاتی. One kafir strangled him with a sheet of cloth. Another one threw the intestines of a camel on his back while he was praying. ایک کافر نے چادر آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا، آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. اور کبھی کوئی آتا اور آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، تو وہ اونٹ کی گندگی جو تھی، اندر کی غلاظت، انٹسٹائن جو تھی اس کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے. Quraysh went as a group to his uncle Abu Talib and asked him to stop his nephew from spreading his new religion. اب تمام طریقے آزمانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکیں کہ یہ جو نیا دین لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کو روکیں کہ وہ ایسا نہ کریں. They offered حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم silver, gold and power in return. انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم آپ کو سونے چاندی زیورات اور آپ کو ہم بہت بڑا عہدہ دیں گے اور طاقت آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت ابو طالب spoke to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم about this. He answered, Dear uncle, even if they place the sun in my right and the moon in my right hand and the moon in my left, I will not give up teaching Islam until Allah gives me victory or I die trying to achieve it. حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پیارے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تو میں پھر بھی اسلام کی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے دیں، یا پھر میں اس کام کو تکمیل تک پہنچانے میں میری جان چلی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم آپ چاہو ویسا کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا. انہی دنوں مکہ میں بہت سے تاجر آئے اور لوگ حج کے لیے آئے اور بزنس کی غرض سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام پہنچانے کے لیے گلیوں میں چلے جاتے یا مارکیٹ پلیسز میں جہاں پر وہ موجود ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت چھوڑ دیں. One day the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stood right in front of Kaaba and preached openly there. The kuffar attacked him from all sides. One of Prophet's companion, Hazrat Haris bin Abi Hala radiyallahu ta'ala anhu, rushed to protect him and was martyred. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دے رہے تھے کہ کافروں نے چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت حارث بن ابی حالہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور وہ شہید ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companion faced great hardships in spreading Islam, but they were patient and firm. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا اسلام کی تعلیمات پہنچانے میں، لیکن وہ بہت زیادہ اپنے تحمل میں رہے اور اپنی بات پر قائم رہے اور انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کبھی بھی اس کو روکا نہیں یا اس میں کمی نہیں آنے دی، بلکہ آپ کنٹینیوسلی یہ کام کرتے رہے. تو اسٹوڈنٹس، دس از آل اباؤٹ دس ٹاپک. آئی تھنک یو مسٹ ریڈ دا ہول ٹیکسٹ یور سیلف. I have sent you notes from this chapter, and inshallah, if you have any ambiguity or any question in your mind, your Islamiyat teacher in Meet class will clear it. Thank you.